بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف بول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشخصہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دیں اور پھر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا کیا تم میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف ایام میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اس کا شمار رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لایا۔ حضرت ابراہیم نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریے، ہم آپ کو پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ سفیر جلال الدین میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابو کنیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم نے شمال جنوب دائیں اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ طاہر القردی جن کی اس کتاب کو عبدالصمد صارم نے اردو میں منتقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازوں کے لیے اور میں اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں کہ طواف وہ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کہا یہ اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے، جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔